آپ دیکھ رہے ہیں خانوادہ آل و مہار شریف کی عظیم چشم و چراغ، اس درگاہ کے سجادہ نشین آستانہ عالیہ آل و مہار شریف حضرت قبلہ مفکر اسلام عکس ابوالکلام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد مرتضیٰ امین شاہ صاحب اپنے پروقار اور پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حافظ فیض الحسن فیضی خادم دربار آل و مہار شریف کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ عزیزم حافظ محمد فیض الحسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ملتان کے معروف نعت خواں بابا نعت خانان الحاج محمد نواز اسیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر جناب صاحبزادہ حمید نواز عاصم احمد نواز اسیمی اور حاجی غلام شبیر قادری، ان سے میں ملتمس ہوں کہ پھر سے وہی باذوق بھرپور انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول سنائیں کہ آج سے تقریباً 5-6 برس پہلے آستانہ عالیہ گجرانوالہ شریف میں جب محفل ہوئی تھی تو وہاں سرائکی میں جو کلام پڑھا تھا آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں۔ وسلم عليك يا حبيب الله۔ دیوانے جو بھی
سرکار دیندے نے کرم کر دین جس ویلے کرم کر دین جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار دیندے نے دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار دیندے نے کرم کر دین جس ویلے کرم کر دین جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار دیندے نے دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار دیندے نے میں زہرا پاک دے بچیاں دل اچ پالی تو صدقے جا میں زہرا پاک دے بچیاں دل اچ پالی تو صدقے جا میں زہرا پاک دے بچیاں دل اچ پالی تو صدقے جا میں زہرا پاک دے بچیاں دل اچ پالی تو صدقے جا کوئی ایک وار منگدا ہے او سو سو وار دیندے نے کوئی ایک وار منگدا ہے او سو سو وار دیندے نے کوئی ایک وار منگدا ہے او سو سو وار دیندے نے کرم کر دین جس ویلے کرم کر دین جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار دیندے نے جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرن جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرن جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرن دلاں نوں چین دیندے نے او سینے ٹھار دیندے نے دلاں نوں چین دیندے نے او سینے ٹھار دیندے نے کرم کر دین جس ویلے کرم کر دین جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار دیندے نے قسم رب دی نبی دینا تو وچ جاندے نے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو وچ جاندے نے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو وچ جاندے نے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو وچ جاندے نے دیوانے او کچھ بھی کول رکھ دے نہیں او سب کچھ وار دیندے نے او کچھ بھی کول رکھ دے نہیں او سب کچھ وار دیندے نے غلاماں دا عقیدہ ہے میرا ایمان فاروق غلاماں دا عقیدہ ہے میرا ایمان فاروق
دیندے نے کرم کر دے نے جس ویلے کرم کر دے نے جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار دیندے نے دیوانے جو بھی منگ دے. حضرات ٹھیک ہے انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی صاحب نے سرائکی کلام کے لیے حکم کیا، انشاءاللہ وہ پیش کریں گے. اس سے قبل چند اشعار حضرت بیدم وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے معروف کلام کے آپ کے ہمراہی تھے جب قبلہ کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا موقع نصیب ہوا تو قبلہ ہمارے بزرگوار حاجی محمد نواز بھٹا صاحب بھی ساتھ تھے تو وہاں یہ کلام پیش کیا تھا. قبلہ حضرت صاحب نے بہت وسیع رائے بخشی تھی تو اسی کلام کے چند اشعار پیش خدمت اور اس کے بعد 2 اشعار سرائکی. تمام حضرات بآواز بلند اللہم صلی علی وسلم. گلستان معانی کا دیرانہ ہے محمد کا گلستان معانی کا دیرانہ ہے محمد کا گلستان معانی کا دیرانہ ہے محمد کا حقیقی حسن قرآن روئے زیبا ہے محمد کا حقیقی حسن قرآن روئے زیبا ہے محمد کا بلا شک مرتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے محمد کا بلا شک مرتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے محمد کا جو خلاق دو عالم ہے وہ شیدا ہے محمد کا جو خلاق دو عالم ہے وہ شیدا ہے محمد کا جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ روزہ ہے محمد کا جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ روزہ ہے محمد کا جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ روزہ ہے محمد کا شجر میں طور سینا میں سواد چشم موسیٰ میں شجر میں طور سینا میں سواد چشم موسیٰ میں کمر میں لہن داؤدیو اعجاز مسیحا میں کمر میں لہن داؤدیو اعجاز مسیحا میں حرم میں دہر میں مسجد میں کعبہ میں کلیسا میں حرم میں دہر میں مسجد میں کعبہ میں کلیسا میں انہی پر کچھ نہیں مقبول کے ساری دنیا میں انہی پر کچھ نہیں مقبول کے ساری دنیا میں جدھر دیکھو ادھر جلوہ ہی جلوہ ہے محمد کا جدھر دیکھو ادھر جلوہ ہی جلوہ ہے محمد کا جدھر دیکھو ادھر جلوہ ہی جلوہ ہے محمد کا کسی کو نہ جتبہ کا کسی کو بیریا پر ہے کسی کو نازکبہ کا کسی کو بیریا پر ہے کسی کو نہ جنت کا کسی کو اتقا پر ہے کسی کو نہ جنت کا کسی کو اتقا پر ہے ہمارا نہ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ہمارا نہ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا ہمارا نہ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ہمارا نہ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا بیان کیا کر سکے
کہ کوئی حبیب حق رانائی بیاں کیا کر سکے کوئی حبیب حق رانائی عطائے پا وہ پائی جو خود اللہ کو بھائی عطائے پاک وہ پائی جو خود اللہ کو بھائی اسی کو کہتے ہیں اللہ اکبر عزت افزائی اسی کو کہتے ہیں اللہ اکبر عزت افزائی مجھے روکا فرشتوں نے تو بے دم یہ ندا آئی مجھے روکا فرشتوں نے تو بے دم یہ ندا آئی مجھے روکا فرشتوں نے تو بے دم یہ ندا آئی اسے جانے دو جنت میں یہ بندہ ہے محمد کا اسے جانے دو جنت میں یہ بندہ ہے محمد کا اسے جانے دو جنت میں یہ بندہ ہے محمد کا صرف دو اشعار سریکی کلام کے قبلہ حضرت صاحب نے حکم کیا حضور یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شہر میں اشعار لکھیں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تکیں دی ترائیے تمہیں دیوی ہو سے تکیں دی ترائیے تمہیں دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے میں من آئے جہانا دی رحمت نو لوٹ کے میں من آئے جہانا دی رحمت نو لوٹ کے شکر تو خدا دا کریں دے بے سے شکر تو خدا دا کریں دے بے سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو انگلی نہ پاکے تے ویڑے دے اندر تو انگلی نہ پاکے تے ویڑے دے اندر تو رب دے سجن کو ٹوریں دے بے سے تو رب دے سجن کو ٹوریں دے بے سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا اور اس دا بھی ہو سے منے دے بھی ہو سے اور اس دا بھی ہو سے منے دے بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے سرائکی اور اردو کا کلام پیش کر رہے تھے بابا نعت خانان کے صاحبزادگان۔ اب میں بلا تاخیر آستانہ عالیہ آل و مہار شریف کے خادم جو چشتی ہیں مگر ان پر رنگ نقش بندیوں کا ہے، اور حضور قبلہ شہنشاہ خطابت
ابوالکلام صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لنگر کھانے والے یہ روشن ضمیر، میری مراد محترم جناب صوفی غلام رسول چشتی صاحب وہ تشریف لائیں، یہ درباری نعت خواں ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ جناب غلام رسول چشتی صاحب۔ درود شریف بواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مختصر جنات اور چند شعر صاحبزادہ صاحب شان جو۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اے ظریف نظری دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا۔ اس بزم میں ماروں میں تمنا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ تم سا خوشیاں کنے دیکھا نہیں کوئی، تم سا خوشیاں کنے دیکھا نہیں کوئی۔ یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ یہ سدھی رس کہتی ہے ابھی تک شب معراج کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سرکار کی رحمت نے خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے ہے خوب نوازا۔ یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں
کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ فیض الحسن شاہ کی بلا صدقے میں واریاں کیڑی چھتی کیتیاں نے جناب نے تیاریاں۔ فیض الحسن شاہ کی بلا صدقے میں واریاں چھتی کیتیاں نے جناب نے تیاریاں۔ اتھرو وکھائی کنوں دکھڑے سنائی کنوں کدے کو لے جائے گما دکھاں دیاں ماریاں۔ فیض حسن شاہ کی بلا صدقے میں واریاں۔ صاحب زادہ تیرے جیا شاہزادہ تیرے جیا او لبدا نہیں کدھرے یارو نظرہ ہر پاسے ماریاں۔ فیض حسن شاہ کی بلا صدقے میں واریاں ہیں۔ جگ تو نرالا سے تو آلہ تو بے آلہ سے تو جگ تو نرالا سے تو آلہ تو بے آلہ سے تو خطاب تاں جان دیاں تیری تو واریاں۔ فیض حسن شاہ کی بلا صدقے میں واریاں۔ فیض تیرا جاری رہنا ہے سنیاں دا ہے سینگنا۔ فیض تیرا جاری رہنا ہے سنیاں دا ہے سینگنا۔ ڈبیاں ہزاراں فیض تیری نے تاریاں۔ اتھرو وکھائی کنوں دکھڑے سنائی کنوں کدے کول جائے گما دکھاں دیاں ماریاں۔ سائیں میں اج دلاں اٹھیں چلیاں کی ڈاریاں۔ بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے محفل کو مختصر کر رہے ہیں۔ صرف حضرت کا حکم ہے، ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے، میں میزبان بھی ہوں کیونکہ میرے چچا جو میرے طریقت کے حوالے سے برادر بھی تھے اور ایک ہی در سے ہم نے فیض لیا اور ہمیں مزید مستحکم کرنے والے وہی مرحوم و مغفور الحاج محمد نواز اسیم الحاج محمد نواز بھٹا تھے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے برادر اصغر حضرت قبلہ حاجی محمد یوسف صاحب بھٹا جو ممبر کے نام سے اس علاقے میں جانے پہچانے جاتے ہیں، معزز شخصیات اور عمائدین علاقہ تشریف فرما ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے حبیب آپ فرما دیں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ تابعداری آپ کی کریں۔ جب وہ تابعداری آپ کی کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ صلہ دوں گا کہ پہلے وہ محبت کرتے تھے مجھ سے، جب اب تابعداری آپ کی کریں گے تو پھر میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کریم ہے، رحیم ذات ہے،
جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لوگوں نے پتھر مارے، کانٹے بچھائے، پنڈلیاں زخمی کی، دندان اقدس شہید کیا، جب احد پہاڑ پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس کو شہید کیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب اگر آپ چاہیں جن دشمنوں نے پتھر مار کر اور تیر مار کر آپ کے دندان اقدس کو شہید کیا، اے پیارے حبیب اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑ ملا کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن آقا دو عالم نے عرض کیا باری تعالیٰ انہیں کچھ نہ کہے، تیری دی ہوئی طاقت کے ساتھ نگاہ نبوت یہ نظارہ کر رہی ہے کہ اگر یہ نہ ہوں گے تو ان کی نسل ضرور تیرے دین کو مانے گی۔ یہاں ایک بڑا باریک نقطہ، یہ سب فیضان آل و مہر شریف کا ہے، ہم تو اس در کا لنگر کھانے والے ہیں۔ خطابت کی جولانی دکھانا مقصود نہیں، صرف حکم تھا حضرت والا حضور قبلہ سیدی مرشدی علامہ قبلہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اب یہاں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں کہ جو رب اپنے نبی کے دشمنوں کا فیصلہ نبی کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، کہا پیارے حبیب چاہو تو دونوں پہاڑ ملا کر ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا جائے۔ اب جو رب اپنے نبی کے دشمنوں کا فیصلہ اپنے نبی کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا تو وہ نبی کے غلاموں کا فیصلہ نبی کی مرضی کے بغیر کیسے کرے گا؟ آقا کی ذات تو کریم اور رحیم ہے، ہماری سادات سے نسبت، سادات کا احترام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، ایک معصوم بچہ، لباس تار تار ہے، جسم پہ گرد و غبار ہے، جب پیغمبر کی نظر پڑتی ہے سرکار اسے اٹھا لیتے ہیں اور سینے لگا لیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے جسم پر مٹی ہے، ہم صاف کریں، آپ ٹھہر جائیں، اور بڑا پیار کر رہے ہیں، یہ یتیم بچہ ہے جس کے جسم پہ کپڑے مکمل نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ بچہ مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ تو صاحبو ہماری نسبتیں، میں اپنے برادر محترم جناب ملک محمد رفیق نواز بھٹا صاحب کو اور ملک محمد شفیق نواز بھٹا صاحب کو اور جناب قبلہ چاچا جان کو اور محترم جناب ڈاکٹر امیر عالم بھٹا صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد حضرت انتہائی مصروفیات کے باوجود آپ نے کرم بخشی کی، ادھر حضرت تشریف لائے اور ادھر رحمت کی بارش بھی آ گئی۔ بس ہمارا تو یہی یہ خوشی کا سما ہے کہ آج حضرت تشریف لائے، ہمارے لیے باعث عزت اور باعث احترام ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم مکرمی جناب فاروقی صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے موضوع کی وضاحت کی اور اس محفل مقدسہ کے موقع پر جو نیت باندھی گئی اس نیت کی وضاحت کی اور اظہار تشکر کے اندر بھی کلمات کہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سروں پر جناب ختمی مرتبت کی رحمت کا سایہ سلامت رکھے اور آپ کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے میرا مولا آپ کی حاجت روائی بھی فرمائے، آپ کی غریب نوازی بھی فرمائے، آپ کی دستگیری بھی فرمائے۔ کچھ زیادہ کلام مقصود نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم سبھی اس بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، جھولیوں کو پھیلائیں گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی
रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके तवसल से एक वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ कर चुका कि ये कोई बयान नहीं है, सिर्फ़ एक बात करनी मकसूद है। आप फरमाते हैं कि जब फ़तह मक्का के मौके पर असहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वापस मदीने को तशरीफ़ ले जा रहे थे और हजूर उनसे पहले तशरीफ़ ले जा चुके थे। अब कुछ सहाबा पीछे रह गए। जब वो आ रहे थे उन्होंने क्या देखा कि रस्ते में एक शख्स है, और ये वो शख्स था कि जो दौरे जाहलियत में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गुस्ताखाना अशार लिखा करता था, हजूर के लिए गुस्ताखाना शायरी किया करता था, अशार लिखा करता था। तो उस शख्स को असहाबा कराम ने देखा। जब असहाब ने उस शख्स को देखा तो उनसे उनके इश्क रसालत से रहा ना गया और उन्होंने उस शायर को पकड़ लिया। पकड़कर उसको एक बोरी में बंद किया और बंद करके उसे अपने साथ मदीने को रवाना हो गए। जब अब इंतहाई इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, जब मदीना पहुँचते हैं तो जनाब ख़त्मियत मरतबत की बारगाह में हाज़िर होते हैं और हाज़िर होकर उस शायर को, उस गुस्ताख को आपके सामने डाल देते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है कि जो दौरे जाहलियत में आपके लिए गुस्ताखाना शेर लिखा करता था, बस हमसे रहा नहीं गया, हम इसे पकड़ के ले आए, अब आप जाने और आपका खुदा जाने। जनाब ख़त्मी मरतबत ने फरमाया कि इस शख्स को बोरी से बाहर निकालो। जब उसे बोरी से बाहर निकाला गया तो आपने उसे देखा और तबस्सुम फरमाया, और फिर तबस्सुम फरमाने के बाद अब वो ज़ात की जो रहमत लिल आलमीन है, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आई, न मुझे शक न आपको शक, न ज़मीन को शक न ज़मा को शक, न जमातात को शक न हैवानात को शक, किसी को शक नहीं कि मुस्तफ़ा तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आया। और वो कि जो रहमत लिल आलमीन है वो अपनी रहमत की ज़बान से कह रहा है कि इस शख्स की ज़बान को काट दो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि ये शख्स गुस्ताखाना अशार लिखता था मेरे लिए, इस शख्स की ज़बान को काट दो। ये कौन कह रहा है कि जो जानवरों के लिए भी रहमत है, दुश्मनों के लिए भी रहमत है, कि जिसकी जंग फ़कत खुदा के लिए है, वो अपने नफ्स के लिए कभी नहीं लड़ता। ये वो ज़ात कह रही है कि इस शख्स की ज़बान को काट दो। असहाबा कराम मुताज्जिब भी हुए, लेकिन चंद जानिसार साथी जब आगे को बढ़े उसे उठाने के लिए तो जनाबी ख़त्मियत मरतबत ने यह कहकर रोक दिया कि नहीं, तुम इसकी ज़बान नहीं काटोगे। कुछ असहाबा कराम आगे बढ़े तो हजूर ने रोक दिया कि कहा नहीं, तुम लोग इसकी ज़बान नहीं काटोगे। फरमाया अली तू इसकी ज़बान काटेगा, तू इसकी ज़बान। फ़ारूकी साहब जनाब अली करमल्ला वजुल करीम सैयदुल औलिया को इरशाद फरमाया कि अली तू इसकी ज़बान काटेगा। जनाब अली ने हुक्म की तामील की, आगे बढ़े और वो हाथ के जो यदुल्ला का हाथ है, जो खैबर को उखेड़ता है, उसी हाथ से उस शख्स को उठाते हैं और उठाकर आप शहर से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं। अब लोग भी साथ चल दिए कि देखते हैं क्या माजरा बनता है, और हम गवाह बनते हैं इस वाक़े के। जनाब अली करमल्ला वजुल करीम जब शहर से बाहर आते हैं तो उस शख्स को नीचे डालते हैं, बोरी से निकालते हैं और निकाल कर अपने ग़ुलाम कंबर को आवाज़ देते हैं कि कंबर मेरी सवारी लेकर आ। कंबर जनाब अली करमल्ला वजुल करीम की सवारी लाते हैं। जनाब के पास तो अक्सर कुछ होता नहीं, लेकिन जो भी आपकी जेब में था, जो भी रकम मौजूद थी, आपने निकाल कर उस शख्स के सुपुर्द की। कहा ये रकम पकड़, मेरी सवारी पकड़, तू यहाँ से भाग जा, मैं जानूँ मेरा नबी जाने। तू ये रकम पकड़ और मेरी सवारी पकड़, तू यहाँ से भाग जा, मैं जानूँ और मेरा नबी जाने। असहाबा कराम बड़े हैरान हुए और उन्हें गुस्सा भी आया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो सरीहन ये हुक्म फरमाया था कि अली तूने इसकी ज़बान काट देनी है, लेकिन अली ने तो इनाम भी दे दिया, अपनी सवारी भी दे दी और उसको भगा भी दिया। तो बड़े हैरान हुए। उसी हैरानगी के आलम में कुछ लोग और मायूस भी हुए कि हम तो कुछ और देखने आए थे, ये माजरा क्या बन गया। तो चंद लोग शिकायत लेकर जनाब ख़त्मी मरतबत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो अली को हुक्म किया था कि उस शख्स की ज़बान काट दी जाए, लेकिन अली ने तो उस शख्स को भगा दिया और साथ में सवारी भी दी और कुछ इनाम भी दिया। तो उसने तो आपके हुक्म की हुक्म अदूली की है, तो उनसे पूछा जाए। तो जनाब ख़त्मी मरतबत ने तबस्सुम फरमाया
اور ایک جملہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے. کہا کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ علی سمجھ گئے. جو میں کہنا چاہتا تھا وہ علی سمجھ گئے. اب صحابہ کرام اور دیگر دوست بڑے حیران بھی ہوئے, متعجب بھی ہوئے کہ وہ کیا بات تھی کہ جو باب العلم کی سمجھ میں تو آئی لیکن ہماری سمجھ میں نہ آ سکی. وہ کیا بات تھی, وہ کیا منطق تھا, وہ کیا حکمت تھی کہ جو علی کی سمجھ میں آئی اور ہماری سمجھ میں نہ آ سکی. غرض کہ رات ہوئی, صحابہ کرام عشاء کی نماز کے لیے مسجد کو جانے لگے. تو جب کچھ صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گستاخ شاعر مسجد میں بیٹھا وضو کر رہا ہے, اور وضو کرنے کے بعد وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور حاضر ہو کر جیب میں سے ایک کاغذ نکالا یا جو کچھ بھی تھا جس پہ لکھا تھا وہ نکالا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ, یہ چند نعتیہ اشعار ہیں جو آپ کی شان میں لکھے ہیں. یہ چند نعتیہ اشعار ہیں. کون کہ جو گستاخانہ شاعری کیا کرتا تھا میرے مصطفیٰ کی شان میں, وہ جیب سے کچھ نکال کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ چند اشعار ہیں جو میں نے محبوب خدا کی شان میں لکھے ہیں. تو اس وقت اصحابہ کرام کو پتہ لگا کہ وہ کیا بات تھی رسول اللہ کی جو علی کی سمجھ میں تو آئی لیکن ہماری سمجھ میں نہ آ سکی. یعنی جب رسول نے کہا کہ اس شخص کی زبان کاٹ دو تو حضور فرمانا چاہتے تھے کہ گستاخوں والی زبان کاٹ دو, عاشقوں والی زبان جاری کر دو. گستاخوں والی شیخ صاحب, یعنی حضور کے کہنے کا مقصد تھا کہ گستاخوں والی زبان کاٹ دو اور عاشقوں والی زبان جاری کر دو. تو صاحبان ذی وقار, یہ فقط جملہ 1400 سال پہلے تک کے لیے محیط نہیں ہے, یہ آپ کی پالیسی ہے. یہ آج کے زمانے میں بھی جب آپ کی 21ویں صدی میں قدم رکھ چکے ہیں تو مسلک پر قائم رہنے کے لیے, عقائد کے تحفظ کے لیے یہ مصطفیٰ کی پالیسی ہے کہ محفلیں سجاؤ, ذکر کرو, فکر کرو, ذکر کرو, تقریریں کرو, نعتیں کرو, اس لیے تاکہ ان محفلوں میں بیٹھ کر ہم گستاخوں والی زبان کاٹ دیں, عاشقوں والی زبان جاری کر لیں. تو محفل کا مقصد یہ تھا جس مقصد کے لیے آج جناب حاجی نواز بھٹا مرحوم کے گھر اس محفل پاک کا آپ کے صاحبزادگان نے اور آپ کے خاندان نے اور آپ کے دوست و رفقا نے انعقاد کیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی ہمراہ اور اس محفل کی طفیل اللہ تعالی ہم سب کی گستاخوں والے رویے کاٹ دے اور عاشقانہ رویے جاری کر دے. تو دعا کرتے ہیں کہ خدا پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا کیجئے اس گھر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو سلامت تا قیامت رکھے. جناب حاجی نواز بھٹا مرحوم صاحب کے لیے آج اصال ثواب کی محفل بھی ہے. رسم دعا کے لیے بھی حاضر ہوا کیونکہ بچوں اور بچیوں کی شادیاں بھی ہوئیں, میں حاضر نہ ہو سکا. وعدہ رہا تھا ان سے کہ حاضر ہوں گا اور وعدہ خلافی کئی ہوئی, اور آج معذرت کے لیے بھی حاضر ہوا. تو بے شمار وجوہ کو لے کر آج ملتان میں اپنے انتہائی محترم دوست کے گھر حاضر ہوا ہوں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. یہ محفل میلاد بھی تھی. جناب ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات غریب نواز بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے, حاجت روا بھی ہے. آپ فاطمہ کے بابا ہو, آپ حسنین کے نانا ہو, آپ صدیق کے پیشوا ہو, آپ علی کے برادر ہو, آپ محمد مصطفیٰ ہو. سب سے بڑھ کر کہ آپ محمد مصطفیٰ ہو. آپ کی بارگاہ میں ہم نے ہدیہ پیش کیا. بے شک ہم اس قابل تو نہ تھے کہ آپ کے شایان شان پیش کر سکتے, لیکن محدود ساتوں میں اور محدود استطاعت سے جو کچھ سمٹ سکا ہے ہم نے پیش کر دیا. آپ ہماری دنستہ و نردستہ کردہ و نہ کردہ کوتاہیوں کو معاف فرمائیے اور ہمارے محفل کو قبول فرمائیے. ہم آپ کی اولاد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ہم آپ کے گھرانہ اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ہم آپ کے خلفاء و اصحاب و شہداء اور آپ کی امت کے اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے فیضان مطہر سے ہمارے قلوب و ذہن کو مطہر, منور اور معطر فرمائے. یہ تمام ہمارے لیے صاحبان وسیلہ ہیں, یہ اس نور حق کو قریب کرنے کا وسیلہ ہیں. سو میرے مالک اس وسیلے کے ہر پائیدان پر ہمارے قدم کو مضبوط فرما اور ان میں استقامت پیدا فرما. ہم پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں
کہ جو اس خاندان کے بھی طبیب جسم و جاں ہیں اور میرے بھی طبیب جسم و جاں ہیں، وہ خانواد آل و مہار ہے۔ میں مشائخ آل و مہار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح خواجگان ظاہریات میں رہ کر توجہات تقسیم فرماتے رہے، آج اپنی باطنی توجہات سے بھی مستفیض فرمائیں، اور پھر حاصل محفل، کلام محفل، نور محفل، لنگر محفل، سوز محفل و تاثیر محفل، اول محفل تا آخر محفل جو کچھ پیش کیا ہے، اس کا اصحال ثواب اپنے اس خلیفہ خاص جناب حاجی نواز بھٹا صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی ہم ان کو پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کو شادہ رکھے اور ان کا فیض اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک جاری اور ساری رکھے۔ اور دعا ہے کہ شیخ نے جو اپنے مرید سے وعدہ کیا وہ وعدہ ایفا ہوتا رہے، قبر کی سختیوں میں بھی ایفا ہوتا رہے اور وقت محشر بھی ایفا ہوتا رہے۔ دعا ہے کہ جناب مصطفیٰ کی ذات قبر میں تشریف لائیں اور اپنی امتی کو آب کوثر عطا فرمائیں۔ دعا کرتا ہوں آپ کے بیٹوں کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب قسمت و صاحب نصیب عمریں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ جو شادیاں ہوئیں اس خاندان میں میرے مالک ان کے اندر ایک دائمی مسرت پیدا فرما دے، انہیں دائمی خوشی کا باعث بنا دے، اور میرے مالک آئندہ نسلیں بھی مبارک فرما، اس لیے مبارک فرما کہ یہ گھر تیرے نام کا دیا جلانے والا ہے، یہ مصطفیٰ کا جھنڈا اونچا کرنے والا ہے، صالح اولادیں ملیں گی تو تیرے نام کا چرچا ہوتا رہے گا، تیرے نام کا دیوا جلتا رہے گا، تیرے نام کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ سو اپنے نام کی خاطر، جناب مصطفیٰ کے نام کی خاطر اور اپنے پاکوں کی خاطر میرے مالک ان کو زندگی کی آسانیاں عطا فرما، ان کو مشکلوں سے محفوظ رکھ۔ حاجی رفیق بھٹا صاحب، شفیق بھٹا صاحب اور ان کے حمید صاحب، رفیق صاحب، تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق رکھے اور متنفر پر قبول فرمائے، انہیں متحد اور متفق فرمائے۔ میں پوری بھٹا برادری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس برادری کے مابین بھی یہ دانت پیدا فرمائے، یہ حسیتی پیدا فرمائے اور ان کے مابین بھائی چارے کو پیدا فرمائے، سماج کو پیدا فرمائے۔ یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، میرا باپ آتا رہا تصدیق کر کے گیا، میرا دادا آیا اس سے بھی تصدیق کی، میں آیا تو نے اپنی محبتوں کی اتحاد کر دی، میں خوش، میرا باپ خوش، میرا دادا خوش، کوئی میری نسبت میرے ہمارے تو بھی راضی ہو جا، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جا۔ یہ میرے ہیں، ان کی خوشی سے میری خوشی وابستہ، ان کے دکھ سے میرا دکھ وابستہ، ان کو راضی کر دے، خانواد آل و مہار خود بخود راضی ہے۔ باقی میرے مالک دیگر احباب ہے، یہ میرے پیارے ہیں، یہ تیرے امتی ہیں، یہ مصطفیٰ کی امتی ہیں، مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں ہم سب، اور ہاتھ اٹھا کے حاضر، جھولی پھیلا کے حاضر، آج سب کو بامراد رکھ، سب کو بامنت رکھ، جس طرح سے باہر راج ابر کرم برسی ان کے دلوں پر بھی برسات کر دے۔ میرے مالک اپنا فضل و کرم ان کے سروں پر سلامت رکھ، فقط رزق، جان، مال، اولاد نہیں مانگتا، عرش و فرش کے درمیان جو کچھ حلال ہے میرے مالک ان کو عنایت فرما۔ فاروقی صاحب کے لیے، علماء کرام کے لیے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، پھر سدا نام زندہ رہے اللہ کا، سدا دین سلامت رہے محمد مصطفیٰ کا، اور سدا مسلک سلامت رہے اولیاء اعظام کا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دیں گے۔